مجھے نہیں لگتا کہ نون جو جس طرح پہلے ووٹیں لیتی تھی پنجاب سے، یا جس طرح میاں نواز شریف صاحب جیتتے تھے، یا جس طرح لوگ انہیں ووٹ دیتے، اس طرح کی صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی حالات مختلف ہو چکے ہیں، حالات گلی محلے اتنے بڑے کنونشن کیے جا رہے تھے، وہ کنونشن پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ہر دفعہ موقع دیتے ہیں آپ بات کرنے کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عوام کی جو صورتحال ہے اس ملک میں، مہنگائی ہے، لاقانونیت ہے، اور اس کے بعد جو ہے بے روزگاری ہے، لوگوں میں غیر یقینی صورتحال ہے، تو میں نہیں سمجھتا، میں جو کہ زمینی حقائق جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں لوگ جو ہے وہ نہیں نکل سکتے، وہ نکلیں گے بھی نہیں۔ ایک عام ووٹر جو ہے، ایک دیکھیں ایک ایکٹیوسٹ ہے کسی پارٹی کا، تو اس کے لیے تو ایک ضروری ہو جاتا ہے جی، اس کو تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اتنی گاڑیاں لانی ہیں، مجھے کچھ سنا تھا میں نے پچھلے دنوں کہ جی 1 to 5 موٹر سائیکل ملے گا، زیادہ بندے لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے، میں بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے آج کل کے دور میڈیا کا دور ہے، ہر چیز نظر آتی ہے آپ کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کوئی ایسا آدمی آ جائے جو عوام کے لیے کوئی امید کی کرن ہو، اس ملک میں جو لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں، خواہ نواز شریف ہو، لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ آنے والے دنوں میں کوئی سیاسی حالات اچھی۔ شاید خان بھائی صاحب جو ہے نا، وہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا بات ہے، کیا سوچ ہے، اندری بات بتائیں، لیکن وہ جو میاں صاحب سے جو آخری ملاقات جو کی ہے، ہر بندے نے اپنی اپنی وہ رائے دی ہے، لیکن مجھے جہاں باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ میاں صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ پارٹی بنائیں۔ آپ بات کر رہا ہوں جب پہلا الیکشن لڑا، وہ نون میں 76,000 ووٹ اس نے اٹھائی، اور اس پہ اس کے گردن میں سریا آ گیا، تو وہ کس کے نام پہ اٹھائی؟ سر وہ جب 76,000 ایک منٹ وہ جب 76,000 ووٹ اٹھائی گئی ہے، وہ پیپل پارٹی، جماعت اسلامی، سب جماعتیں مل کر انہوں نے مقابلہ کیا ہے، پھر سر ووٹ بے ملا ہے۔ سر وہ والی میں ایک غیر جانبدار بات کر رہا ہوں نا، ابھی میں اس طرف کو جاؤں یا اس طرف کو جاؤں، مجھے نہ نواز شریف نے کوئی دیا ہے، نہ اس پارٹی سے مجھے ملا ہے، مجھے اس پارٹی سے ہتھکڑیاں ملی ہیں، مجھے اس پارٹی سے جیل ملی ہے، مجھے اس پارٹی سے سزائیں ملی ہیں۔ ہم نے تو بھائی ایک جو فرعون ہے اس کے حق میں آواز بلند کی تھی ورکروں کے لیے، لیکن مجھے اس کی صلے میں کیا ہوا کہ مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ 2 مہینے میں دہشت گردی کا میں نے پرچہ بھگتا ہے، میں 2 مہینے جیل میں رہا ہوں۔ میرے ساتھ تو پارٹی نون کی ایک بھی نہیں ہے مقامی قیادت کھڑی ہوئی، میں تو ان کا ڈسا ہوا ہوں۔ تو میں نے پارٹی اگر چھوڑی ہے نا تو یہ مقامی قیادت کی وجہ سے چھوڑی ہے۔ میں نواز شریف، ذوالفقار علی بھٹو، لیاقت علی خان، یہ بے نظیر بھٹو، یہ لیڈر تھے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اپنی پارٹی سے بغاوت کی ہے، وہ جماعت کے اندر آمرانہ فیصلوں کی وجہ سے کی ہے۔ قطعاً ایک بات میری سن لیں، میری بھی یاد رکھیں کہ مسلم لیگ نواز میں زیادہ کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی جو کارکن تھے وہ ابھی تک موجود ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن ووٹ بینک آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کا ووٹ بینک کتنا کم ہوا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے ان کو چھوڑنے کے بعد ان کے فالوور بہت زیادہ بڑھے ہیں کہ یار شاہد خان عباسی کے بالکل میرا تجزیہ ہے کہ انہوں نے کامرانہ جو ان کی پالیسیاں تھیں نون لیگ کی، اختلاف کیا، خاندان کو افراد قومی اسمبلی کے اندر اختلاف کیا ہے، قومی اسمبلی کے اندر اس لیے کیا ہے کہ ان کے پورے خاندان کے لوگوں جو لوگ تھے ان کے پیچھے ایسے ہاتھ پھاڑ جو نا باندھ کر کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ انہوں نے اس امریت کے خلاف ایک جو ہے نا وہ ایک عالم بلاغت بلند کیا، اور میں ان کی عظمت کو سلام پیش کر کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون کا طوطی بولتا ہے، تو الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہوئے تو میں دیکھتا ہوں کہ طوطی کس کا بولتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ناصر محفوظ اور وحید محفوظ صاحب ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہماری برادری سے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ہمارے پارٹی سے بھی تھے۔ ہمیں بڑا افسوس تھا کہ وہ چلے گئے، کیوں وہ بھی بیچارے ڈسے ہوئے ہیں ان کے کہ بھائی یہ ان کو آگے جانے نہیں دیتے نا۔ یہ 5-6 کا ٹولہ جو ہے کسی بھی بندے کو آگے جانے نہیں۔ لیاقت خان تھا یوتھ ونگ کا نون کا، وہ بھی بیچارہ بیٹھ گیا گھر میں، عرصہ ہو گیا، اس کو بھی 5-7 سال ہو گئے۔ اسی طرح وحید محفوظ صاحب ہیں، یہ ابھی شیخ تنویر ہے، وہ بیچارہ پرانا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو یہاں پر یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ آپ کا میزبان شوکت مغل، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ اس وقت ضلع راولپنڈی کے اندر PP 18 کے اندر میں موجود ہوں۔ یہاں پہ بڑے ایک سینئر رہنما مسلم لیگ نون سے پیپل پارٹی میں شمولیت کی، جنہوں نے مسلم لیگ نون کے اندر 35 سال گزارے ہیں، بڑے سینئر رہنما ہیں، شفاق عباسی صاحب۔ اب موجودہ اس وقت
PP18 کے پریزیڈنٹ ہیں، اور میرے ساتھ سابقہ PYO پنجاب کے سینئر وائس پریزیڈنٹ شمیم عباس صاحب، دونوں میرے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق عباسی صاحب کے دفتر میں اس وقت میں موجود ہوں۔ ان سے میں آج پوچھتا ہوں کہ اشفاق عباسی صاحب، آپ نے بڑی زبردست آپ نے پورا ماشاءاللہ کیا جناب سرکار پچھلے دور کی تصویریں سب اپنا نون لیگ کی، میاں نواز شریف کی، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں کہ ان کی محنت، اشفاق عباسی صاحب کی جو محنت ہے، جو میں پروگرام میرا کرنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ بڑی جدوجہد اور اس حلقے کے اندر انہوں نے بڑی محنت کی، غریب لوگوں کی بڑی خدمت کی۔ وہ خدمت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے نون لیگ چھوڑ کر پیپل پارٹی میں شامل ہوئے۔ میں اشفاق عباسی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اشفاق عباسی صاحب، آنے والے وقت میں آپ مسلم لیگ نون کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ جی اشفاق عباسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مغل صاحب، بہت شکریہ آپ میرے آفس میں آئے، اور میں آپ کا خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے آفس میں۔ میری اور آپ کی رفاقت تقریباً برابر ہی ہے، ہم گٹھے ہی تھے مسلم لیگ نون میں۔ تو اب جو نون کا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ نون جو جس طرح پہلے ووٹیں لیتی تھی پنجاب سے، یا جس طرح میاں نواز شریف صاحب جیتتے تھے، یا جس طرح لوگ انہیں ووٹ دیتے، اس طرح کی صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی حالات مختلف ہو چکے ہیں، حالات گلی محلے میں کچھ اور ہی سوچا جا رہا ہے۔ تو مجھے ایسا وہ نہیں لگتا کہ جیسے 99 میں انہوں نے 2/3 اکثریت حاصل کی تھی، اور واحد سنگل پارٹی تھی جو میجورٹی انہوں نے لی تھی، اور وہ 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنے تھے۔ لیکن اس بار جو ہے نا کچھ اور ہی لگ رہا ہے، اللہ خیر کرے اس ملک کی۔ تو حالات جو ہے نا وہ ان کے موافق نہیں ہیں۔ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں؟ جی میاں صاحب تو چل پڑے وہاں سے، اور وہ تو سعودی عرب کے لیے چل پڑے ہیں، پاکستان۔ جی سعودی عرب بھی ٹھہریں گے، عمرہ کریں گے، اس کے بعد دبئی جائیں گے۔ تو ان کا ایک پورا ایک پیکج بن چکا ہے، اور وہ دبئی سے ایک انہوں نے اسپیشل طیارہ بھی کیا ہوا ہے۔ تو طیارے سے اسپیشل وہاں 150 بندے کا مطلب بیٹھنے کی گنجائش ہے، وہ آئیں گے، اور ان کی بات چیت ہو چکی ہے، یہاں آئیں گے بھی 4 سال ہو چکے ہیں، تو ابھی تو ماحول بھی ٹھیک ہو چکا ہے ان کے لیے، تو آنا تو چاہیے ان کو، پہلے بھی آنا چاہیے تھا، نہیں آئے۔ لیکن اشفاق عباسی صاحب، کیا وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جب آئیں گے لاہور جائیں گے یا کسی اور جگہ پہ جائیں گے؟ نہیں، جہاں آپ جو اشارہ کر رہے ہیں نا کہ بھئی وہ ہر بندے کے سوال ہے کہ وہ جیل جائیں گے یا مینار پاکستان جائیں گے، تو بات یہ ایک ٹی وی چینل ہیں یا اینکر ہیں یا تجزیہ کار ہیں، وہ اپنا ایک چورن بیچتے ہیں، ظاہر ہے یہ باتیں نہ کریں تو ان کے کون پروگرام دیکھیں۔ اشفاق عباسی صاحب، آپ صحافت سے بھی وابستہ ہیں، آپ صحافی بن کے مجھے جواب دیں، آپ سیاسی بن کے جواب نہ دیں۔ دیکھیں جی، میں سیاست سے بھی میری وابستگی ہے، صحافت سے بھی، لیکن میں ایک جو حقائق ہے نا وہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں نا، قبل از گرفتاری ضمانت ہے، اس کے میں جو حفاظتی ضمانت ہے، یہ کورٹوں میں ہے، یہ چیز ہو جاتی ہے۔ ابھی سپریم کورٹ کا کل کا بڑا فیصلہ ہے، وہ علیحدہ، وہ فیصلہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کی یہ حفاظتی ضمانت ہے، ہو جائے گی۔ ظاہر ان کی جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے اس پہ ورک کیا ہوا ہے نا، انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا ہے، جب بھی لا رہے ہیں اپنے لیڈر کو، اس کو لے کے آئیں گے پاکستان، تو ظاہر انہوں نے ورک کیا ہوگا، سارے معاملات طے ہو چکے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں جو طے نہیں ہوتا تو پھر نہیں ہوتا، تو اب طے ہو چکا ہوتا ہے تو یہاں بہت کچھ جو ہے نا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شمیم عباس صاحب، آپ بڑے سینئر ایک رہنما ہیں پیپل پارٹی کے، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی جو اتنے بڑے کنونشن کیے جا رہے تھے، وہ کنونشن کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ جی، میں وائس آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ہر دفعہ موقع دیتے ہیں آپ بات کرنے کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عوام کی جو صورتحال ہے اس ملک میں، مہنگائی ہے، لاقانونیت ہے، اور اس کے بعد جو ہے بے روزگاری ہے، لوگوں میں غیر یقینی صورتحال ہے، تو میں نہیں سمجھتا، میں جو کہ زمینی حقائق جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں لوگ جو ہے وہ نہیں نکل سکتے، وہ نکلیں گے بھی نہیں۔ ایک عام ووٹر جو ہے، ایک دیکھیں ایک ایکٹیوسٹ ہے کسی پارٹی کا، تو اس کے لیے تو ایک ضروری ہو جاتا ہے جی، اس کو تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اتنی گاڑیاں لانی ہیں۔ مجھے کچھ سنا تھا میں نے پچھلے دنوں کہ جی 1 to 5 موٹر سائیکل ملے گا، زیادہ بندے لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ابھی جو ریسنٹ ان کے جلسے ہوئے تو وہاں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ٹیبل لگا کے ان جگہ کو پر کیا گیا ہے۔
درمیان میں بڑے بڑے ٹیبل اور جناب بہت لمبا ایک گراؤنڈ میں انہوں نے ٹیبل لگا کے بریانیاں اور دوسری جو ہے نا وہ لازمات انہوں نے کیے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت جو ہے وہ اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا آدمی آ جائے کہ جو عوام کے لیے آ کے مہنگائی کا خاتمہ کرے, اس ملک میں جو بجلی گیس اور یہ جو زندگی کے جو ضروری جو لوازمات ہیں ان پہ کوئی توجہ دے. تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس وقت کوئی ان کی اتنی پاپولرٹی ہے. اور نواز شریف آئیں گے تو یہ بھی میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا کہ وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کی ضمانت بھی ہو جائے, لیکن یہ اس پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں قبل از وقت ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں بھی آ سکتے ہیں؟ نہیں آئیں گے اب تو وہ نہیں آئیں گے تو وہ سیاست سے ہی آؤٹ ہے نا. یہ تو بات اب دیکھیں نا جی, اب یہ 2 مہینے سے چورن بیچ رہے ہیں, آئیں گے تو یہ ہو جائے گا, تو کیا نام ہے وہ خوشحالی آ جائے گی, تو یہ دودھ کی نہریں بہیں گی. میں قطعاً یہ نہیں شمیم عباس صاحب, ان کے فنکشن, ان کے جو کنونشن ہوتے ہیں وہاں پہ بریانی وغیرہ جو بھی وہ جو ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے مار پٹائی وہ سارا کچھ ہو رہا ہے, وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے, میں بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں, آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے آج کل کے دور میڈیا کا دور ہے, ہر چیز نظر آتی ہے آپ کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کوئی ایسا آدمی آ جائے جو عوام کے لیے کوئی امید کی کرن ہو, اس ملک میں جو لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں, خواہ نواز شریف ہو. لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ آنے والے دنوں میں کچھ سیاسی حالات اچھے ہوں گے. نواز شریف کا مستقبل اچھا نہیں دیکھ رہے ہیں. اشفاق عباسی صاحب, آپ یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے, کیا شاہد خاقان عباسی صاحب, یہ سامنے یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, ماشاءاللہ ایک نامی گرامی ہے اور ماشاءاللہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا بھی بڑا قریبی تعلق ہے. آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کو کیا دیکھ پا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی پارٹی بنانے جا رہے ہیں؟ جی شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا وہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا بات ہے, کیا سوچ ہے, اندری بات بتائیں. لیکن وہ جو میاں صاحب سے جو آخری ملاقات جو کی ہے, ہر بندے نے اپنی اپنی وہ رائے دی ہے, لیکن مجھے جہاں باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ میاں صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ پارٹی بنائیں, آپ مطلب باہر رہ کر اور ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں. ہم نے آپ کو کہا بھی ہے کہ آپ کو عزت دی ہے, ہم نے وزیر اعظم کی سیٹ تک پہنچایا ہے, آپ اپنے حلقے میں ہار گئے تھے, ہم نے آپ کو لاہور سے جا کے جتوایا, لیکن آپ پھر بھی پتہ نہیں کس کے کہنے پہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. تو قائد تو میں ہوں نا, مریم نواز تو نہیں ہے قائد تو میاں نواز شریف ہوں, میں ہوں. لیکن انہوں نے پھر بھی یہ باتیں کی, لیکن انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اپنی پارٹی بنا لیں. شفاق عباسی صاحب, آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے, کیونکہ آپ بڑے سینئر ہیں اور اس پارٹی کے اندر 35 سال لگائے ہیں, کیا سارے اتنے سینئر لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ جو نثار صاحب بھی اسی وجہ سے گئے. اب شاہد خاقان عباسی, دیکھیں شاہد خاقان عباسی کا ایک نام ہے, آپ ان کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں سر, آپ کا ایک نظام ہے, سسٹم ہے, کیوں سر ایسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہ نواز شریف کو میں ابھی ظاہر پارٹی میں ایک جرنلسٹ کے حساب سے نا اس کے حساب سے بات کروں گا. نواز شریف کو جس بات کر رہا ہوں, جب پہلا الیکشن لڑا وہ نون میں 76,000 ووٹ اس نے اٹھائی اور اس پہ اس کے گردن میں سریا آ گیا, تو وہ کس کے نام پہ اٹھائی؟ سر وہ جب 76,000 ایک منٹ وہ جب 76,000 ووٹ اٹھائی گئی ہے, وہ پیپل پارٹی, جماعت اسلامی, سب جماعتیں مل کر انہوں نے مقابلہ کیا ہے, پھر سر ووٹ بھی ملا ہے. سر وہ والی ووٹ نہیں, جب وہ نون میں اس وقت تو جب شیخ راشد شفیق کے مقابلے میں آیا تھا, نہیں وہ ضمنی الیکشن تھا, میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں ریجنل. جب وہ دوسرا الیکشن لڑے تھے اس میں اس نے 76,000 ووٹ لی تھی, جس میں نون کا جو ہے نا اس وقت طوطی بولتا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ نواز شریف کے نام پہ ہے نا, جو بھی جیتتا ہے وہ پی ٹی آئی کا اگر کوئی جیتا ہے عمران کے نام پہ جیتا ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ ابھی بھی نواز شریف کو لائک کر رہے ہیں؟ سر لائک کی بات نہیں ہے, میں ایک غیر جانبدار بات کر رہا ہوں نا. ابھی میں اس طرف کو جاؤں یا اس طرف کو جاؤں, مجھے نہ نواز شریف نے کوئی دیا ہے, نہ اس پارٹی سے مجھے ملا ہے. مجھے اس پارٹی سے ہتھکڑیاں ملی ہیں, مجھے اس پارٹی سے جیل ملی ہے, مجھے اس پارٹی سے سزائیں ملی ہیں. ہم نے تو بھائی ایک جو فرعون ہے اس کے حق میں آواز بلند کی تھی ورکروں کے لیے, لیکن مجھے اس کی صلے میں کیا ہوا کہ مجھے جیل بھیج دیا گیا. 2 مہینے میں دہشت گردی کا میں نے پرچہ بھگتا ہے, میں 2 مہینے جیل میں رہا ہوں. میرے ساتھ تو پارٹی نون کی ایک بھی نہیں یہاں مقامی قیادت کھڑی ہوئی, میں تو ان کا ڈسا ہوا ہوں. تو میں نے پارٹی اگر چھوڑی ہے نا تو یہ مقامی قیادت کی وجہ سے چھوڑی ہے. میں نواز شریف, ذوالفقار علی بھٹو, لیاقت علی خان, یہ بے نظیر بھٹو, یہ لیڈر تھے,
یہ لیڈر ہیں، آپ مانے نہ مانے، کوئی نہ مانے، لیکن یہ لیڈر تھے. ان کو انہوں نے زچ کر کے انہوں نے ان کو دبا کے رکھا. جنہوں نے رکھا وہ آج عمران خان کے لیے بھی لگے ہوئے ہیں، یہی کام کر رہے ہیں. تو اس ملک میں جو بھی مقبول لیڈر ہوگا اس کی یہی حالت ہوگی. یہ مقبولیت جو ہے نا وہ خود دیتے بھی ہیں اور پھر چھین بھی لیتے ہیں، اور پھر وہ حالت آپ سب کے سامنے ہے. اور وہی لیڈر جو مقبول کی بلندیوں پہ ہوتا ہے وہی نیچے آ جاتا ہے. اور وہ اسی طرح جس طرح خان صاحب ابھی اندر ہیں جیل میں، تو اسی طرح میاں صاحب بھی پچھلے دفعہ نا 18 جیل کے اندر تھے، جیل کے اندر. جی شمیم بادشاہ، جی شمیم بادشاہ. جناب گزارش یہ ہے کہ میں ایک بات تو کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اپنی پارٹی سے بغاوت کی ہے وہ جماعت کے اندر آمرانہ فیصلوں کی وجہ سے کی ہے. قطعاً ایک بات میری سن لیں، میری بھی یاد رکھیں کہ مسلم لیگ نواز میں زیادہ کوئی فرق نہیں پڑا. ان کی جو کارکن تھے وہ ابھی تک موجود ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن ووٹ بینک آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کا ووٹ بینک کتنا کم ہوا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے ان کو چھوڑنے کے بعد ان کے فالوور بہت زیادہ بڑھے ہیں کہ یار شاہد خان عباسی کے بالکل یہ میرا تجزیہ ہے کہ انہوں نے کامرانہ جو ان کی پالیسیاں تھیں نون لیگ کی، اختلاف اپنے کیا، خاندان کو افراد قومی اسمبلی کے اندر اختلاف کیا ہے. قومی اسمبلی کے اندر اس لیے کیا ہے کہ ان کے پورے خاندان کے لوگوں جو لوگ تھے ان کے پیچھے ایسے ہاتھ پھاڑ جو نا باندھ کر کھڑا ہونا پڑتا تھا. انہوں نے اس امریت کے خلاف ایک جو ہے نا وہ ایک عالم بلاغت بلند کیا، اور میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. اور سر جو آٹا فری تقسیم کیا گیا اس میں جو کرپشن ہوئی ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے واضح کیا ہے کہ 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اس میں. جی ایسا آدمی مسلم لیگ نون کو نہیں چاہیے نا جو سچی بات کرے. اب یہ اندرون خانہ جس طرح اپنے لیڈرشپ کو اپنے لوگوں کو نوازتے رہے ہیں تو ان کو بے نقاب کیا نا شاہد خاقان عباسی صاحب نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا دور اس بات کا تعین کرے گا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون کا طوطی بولتا ہے، تو الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہوئے تو میں دیکھتا ہوں کہ طوطی کس کا بولتا ہے. میں دیکھتا ہوں عوام وہ نہیں رہی. شفاق بادشاہ صاحب آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا دیکھیں ضلع راولپنڈی کے آپ گلی محلے کی ایک اچھی پہچان رکھتے ہیں. کیا راجہ ناصر محفوظ، راجہ وحید محفوظ جیسے لوگ نون لیگ کو چھوڑ گئے ہیں سر جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی جو مسز تھی یہ پناہ دینے والے سر، ان کے ساتھ بھی اگر وفا نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب ہے یہ غلطیاں کہاں پہ ہے؟ دیکھیں نا مقامی قیادت کی غلطیاں ہیں نا. مقامی قیادت 5 کا ٹولہ ہے جو اصل نظریاتی لوگ تھے دیرینہ کار وہ چھوڑ گئے، کافی لوگ چھوڑ گئے. اور پارٹی میں فرق پڑا ہے نا سر، کافی دیکھ فرق پڑا جب ہی آ رہی ہیں نا، جب ہی پچھلا الیکشن پوری ضلع میں کوئی سیٹ نہیں ہے. تو بات یہ جو ورکر ہوتا ہے گلی محلے کا نا وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہی ووٹیں نکالتا ہے، وہی ووٹیں ڈلواتا ہے، وہی بحث کرتا ہے، وہی گالیاں کھاتا ہے، وہی خون پسینہ دیتا ہے، وہی بھوکا پیاسا بھاگتا ہے. تو یہ ورکر ہوتا ہے. جب ورکر نہیں ہوگا آپ کی ووٹ نہیں ڈلے گی. جہاں تک ناصر محفوظ اور وحید محفوظ صاحب ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہماری برادری سے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ہمارے پارٹی سے بھی تھے. ہمیں بڑا افسوس تھا کہ وہ چلے گئے. کیوں؟ وہ بھی بیچارے ڈسے ہوئے ہیں ان کے کہ بھائی یہ ان کو آگے جانے نہیں دیتے نا. یہ 5-6 کا ٹولہ جو ہے کسی بھی بندے کو آگے جانے نہیں. ہمارا لیاقت خان تھا یوتھ ونگ کا نون کا، وہ بھی بیچارہ بیٹھ گیا گھر میں، عرصہ ہو گیا، اس کو بھی 5-7 سال ہو گئے. اسی طرح وحید محفوظ صاحب ہیں، یہ ابھی شیخ تنویر ہے وہ بیچارہ پرانا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا. تو یہاں پر یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. صرف انہوں نے ان کے اپنے بھائی چاچے مامے تائے بعض یہ اپنے بھتیجوں کو لے کے تو پارٹی کو انہوں نے اپنا نا ایک آئی جے کیا ہوا ہے، ان کو گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے. لیکن یہ اس طرح پارٹیاں نہیں چلتی. اگر اس طرح چلائیں گے تو معذرت کے ساتھ یہاں سیٹ نہیں لے سکتے. شمیم بادشاہ صاحب یہ ماروسی سیاست آپ بڑے پرانے ورکر ہیں پیپل پارٹی کے ساتھ، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ یہ جو اپنے میں جو بانٹتے ہیں، غریبوں کو ڈانٹتے ہیں سر، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی مسلم لیگ نون کے بارے میں تو یہ آل راؤنڈ کی میں جہاں تک بات کروں، ہماری شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی ہے، وہاں ایک بلاول صاحب کا نام لیا جاتا ہے، بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، بس اس کے آگے جو باقی جو لوگ ہیں وہ اپنا الیکشن لڑ کے آتے ہیں. تو مسلم لیگ نون میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بھانجے بھتیجے بھائی سب الیکشن لڑتے ہیں، اور سب کو لیڈر جب تک آپ نہیں مانیں گے یا ان کی پیروی نہیں کریں گے تو آپ کا آگے نظام نہیں چلے گا. اسی طرح اس نظام کے خلاف شاہد خاقان عباسی صاحب کی عظمت کو پھر میں کہتا ہوں سلام ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے علم بغاوت بلند کیا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنایا گیا. انہوں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا،
ان کو الیکشن لڑا کے جتایا بھی گیا، لیکن انہوں نے اس نظام کے خلاف علم بغاوت جو ہے بلند کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقتوں میں، اب دیکھیں پہلے آج کے دور میں اور آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں مغل صاحب، تو بہت فرق آ گیا ہے. شاید لوگ اس گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھ نہیں سکیں گے. کچھ سیاسی لوگ ہیں، الیکشن آئیں گے تو پھر سمجھ لگے گی کہ کون کدھر جاتا ہے. کون کدھر جاتا ہے. شفاق بادشاہ صاحب، میں پروگرام میں آگے بھی کروں گا، وقت بالکل قریب ہے. آخری آپ اپنا میسج کس حوالے سے اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی میسج تو یہ ہے کہ سب سے جو اولین ہے نا، ہماری ترجیح پاکستان ہونی چاہیے، ملک ہونا چاہیے. باقی یہ پارٹیاں آنی جانی چیزیں یہ کبھی اقتدار میں ہوتی ہیں تو ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے، جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کا موقف جارحانہ ہوتا ہے اور غریبوں کے لیے آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہی غریبوں کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو یہ پارٹیوں کو ہم 35 سال سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں ابھی خواہشیں دم توڑ گئی ہیں ہماری. اب جو ایک خواہش ہوتی ہے نا بندے کی، وہ انہوں نے تباہ کر دی ہے. تو ہمیں ابھی کوئی خواہش نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں اس ملک کے لوگ خوشحال ہوں، ملک ترقی کرے، لیکن مخلص لوگ ہوں جو اس ملک کے لیے پہلے سوچیں، اس ملک کے آباد کرنے کے لیے، ترقی کے لیے سوچیں. یہ نہیں کہ اپنی فیملی کو یا اپنی لوگوں کو ترقی دیں. خود تو یہ ترقی کرتے ہیں، لیکن جو غریب ہیں وہ بیچارے ترک جاتے ہیں. وہ ترقی نہیں کرتے، وہ ترک جاتے ہیں، لیکن یہ ان سے پھر بھی یعنی ان سے ووٹیں لیتے ہیں. پھر دوبارہ یہ ایک جھانسا ہے جو چلا آ رہا ہے. وہی ہے جو بار بار آتے ہیں. لیکن خدا کے لیے یہ معروضی سیاست اپنوں میں مت بانٹے. دیکھو اپنوں میں مت بانٹے. آج شفاق عباسی کی سیاسی حوالے سے اپنی سکت توڑ چکے ہیں. کیوں؟ اسی طرح جتنے ورکر، یہ ورکر ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. اس ورکر کو اگر اپنے ساتھ آپ ملا کر نہیں رکھیں گے تو آپ کی کامیابی کبھی نہیں ہوگی. تو شفاق عباسی صاحب نے PP18 کے والے سے ہر بات، ہر ایک سے آگاہ کیا، ہر چیز سے آگاہ کیا. شمیم عباس صاحب، آگے اور بھی پروگرام میں نے کرنے ہیں، آگے لمبا بھائی لمبا آپ کو دکھاؤں گا. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے. اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.